السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں گی، ان کی سٹوری سناؤں گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو انسان شکر ادا کرتے ہیں تو ان کے پاس نازل ہوتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے شکر ادا کرنے کو بہت پسند کرتا ہے اور نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے اوپر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں جو راہ خیر میں یعنی کہ اچھائی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے بدل عطا فرما، اور جو دوسرا اینجل ہوتا ہے وہ بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ روکنے والے یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے نصیب میں تباہی فرما یا تباہی کر۔ اچھا، میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی ہی سٹوری سناتی ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو نوازتا ہے۔ یہ ایک دفعہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ بیمار رہتا تھا، اس کو کوڑ کا مرض تھا، نہ وہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا، اس کی سکن بہت زیادہ خراب تھی، کوئی اس کے پاس نزدیک بھی نہیں جاتا تھا کہ کہیں مجھے بھی نہ یہ بیماری لگ جائے۔ تو ایک دن نا اس کے پاس اینجل آیا تو اینجل نے کہا کہ اچھا بھائی یہ تم بتاؤ تمہیں کوئی چاہیے چیز تو میں تمہیں دوں۔ اینجل انسانی شکل میں ہی آیا اور اس نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اچھا سا کلر ہو، میری اچھی سی سکن ہو، میرے پاس بہت ساری چیزیں ہوں، اونٹ ہو میرے پاس، اور بہت ساری زمین ہو جس کے اوپر یہ چرتے رہیں اور کھاتے رہیں چیزیں، اور پھر میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں۔ تو اینجل نے کہا اچھا، تو اس اینجل نے نا اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اس کی سکن کے اوپر تو وہ بالکل اچھا ہو گیا، یعنی اس کے اوپر کوئی ڈیزیز نہیں رہی، اس کا کلر بھی اتنا پیارا ہو گیا، اس کی سکن بھی بہت پیاری ہو گئی۔ پھر اینجل نے کہا کہ اچھا تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس اونٹ ہو اور زمین ہو، چلو ٹھیک ہے، یہ میں تمہیں اونٹنی دیتا ہوں اور یہ ساری زمین تمہاری ہے، تم اس کے اوپر رہو، لیکن غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو پھر وہ اینجل چلا گیا۔ اب دوسری جگہ اینجل جاتا ہے تو وہ ایک ایسا شخص ملتا ہے جو گنجا ہوتا ہے، جس کے سر کے اوپر بال ہی نہیں ہوتا اور سارے اس کو گنجا گنجا کہتے ہوتے ہیں، اور وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے تاکہ لوگ اس کا مذاق نہ اڑائیں، اور ہوتا بھی ذرا غریب ہے، اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ تو اینجل اس کے پاس آ کے کہتا ہے ہاں بھائی آپ کا کیا حال ہے، آپ کیوں لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے تو سر کے اوپر بال ہی نہیں ہے بالکل بھی، لوگ تو مجھے سارے گنجا گنجا کہتے ہیں، اور میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہے کہ، اور نہ ہی میرے میں اتنی ہمت طاقت ہے کہ میں ان لوگوں سے کمپیٹ کر سکوں یا مقابلہ کر سکوں، تو اس لیے میں تو چھپتا پھرتا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ٹھیک کر دینا، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بھی میرے اوپر بال بھی آ جائیں پیارے سارے اور میرے پاس بہت ساری چیزیں ہوں۔ تو اینجل کہتا ہے اچھا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے اتنی گائیں بھینسیں چاہیے بہت زیادہ تاکہ میں نا ان کا دودھ بیچا کروں اور میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہو جائیں۔ تو اینجل اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بال بھی آ جاتے ہیں سب کچھ۔ اب اینجل اس کو نا ایک گائے اور ایک بھینس دیتا ہے،
کہ ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، تو اور زمین بھی کہتا ہے کہ یہ ساری زمین تمہاری ہے، تو تم جیسے مرضی رہو۔ اب وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت ہیپی ہوتا ہے، اور پھر نا وہ ہیپی لائف گزارنے لگ جاتا ہے۔ پھر اینجل جاتا ہے ایک اور آدمی کے پاس، تو وہ اندھا ہوتا ہے، اس نابینا، یعنی کہ اس کو نظر ہی نہیں آتا ہوتا۔ تو اب اینجل اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے، تو تمہارے پاس کیا چیز ہے، کس چیز کی کمی ہے، میں اگر تمہیں چاہیے تو میں دوں۔ اس نے کہا مجھے کیا چاہیے، میرے پاس تو آئیز ہی نہیں ہے، میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں دنیا میں ہیں، اور میرے پاس ہے بھی کوئی نہیں، نہ میرا کوئی بہن بھائی ہے، نہ کچھ اور ہے، تو مجھے تو بالکل نہیں پتہ چلتا۔ تو تم ایسا کرو، میری آئیز ٹھیک کر دو، اور پھر مجھے کچھ بھیڑ بکریاں میرے پاس ہوں تو میں ان کا دودھ شودھ پی بھی لیا کروں گا، بیچ بھی لیا کروں گا، بھیڑ بکریاں بیچ لیا کروں گا، میرا گزارا ہو جائے گا، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ اینجل نے ہاتھ پھیرا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی آئیز بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب اینجل نے نا اس کو بھیڑ بکریاں دی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد نا اینجل نے کہا اچھا میں اب دیکھتا ہوں نا کہ یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس لیے نا اینجل اپنے اسی شکل میں نا جس میں پہلے گیا ہوتا ہے، وہ پہلے جو کوڑ کا مریض تھا نا، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے دیکھو میں تو ایک بہت محتاج بندہ ہوں، میں سفر پہ جا رہا تھا، میری تو ساری چیزیں ہی نا چوری ہو گئی ہیں، میں بچھڑ گیا ہوں، میرے پاس اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تو اب یا تو تم میری مدد کر سکتے ہو یا اللہ تعالیٰ میری مدد کر سکتے ہیں، تم دونوں کے علاوہ میرا اور تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے جو ساتھی لوگ تھے وہ تو سب چلے گئے ہیں، اب میں کیا کروں، میں تو اپنی منزل پر جہاں پہ میں نے پہنچنا تھا میں تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور اینجل اس کو کہتا ہے دیکھو پہلے تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا نا، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اونٹ دیے، زمین دی ہے، اب تمہارے پاس اتنے سارے اونٹ ہیں اور تم اتنے زیادہ امیر ہو گئے ہو۔ تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ میں پہلے غریب تھا، میں تو شروع سے ہی اتنا امیر تھا، اور میں اتنا ہی تندرست تھا، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، یہ تو میرے باپ دادا کی کمائی ہے، یہ تو ہم تو پشتوں سے ہی بہت امیر تھے، میرے ابو بھی بہت امیر تھے، میرے دادا بھی پردادا بھی سارے اتنے امیر تھے، تمہیں کس نے کہا، چلو جاؤ نکل جاؤ ادھر سے، مانگنے آ جاتے ہیں، میں نہیں دینا پسند کرتا کسی کو۔ تو وہ پھر اینجل چلا جاتا ہے، تو اینجل اس کو کہتا ہے اللہ کرے تم جیسے پہلے تھے نا ویسے ہی ہو جاؤ۔ پھر اینجل جاتا ہے، اب وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، پھر کوڑ کا مریض ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اینجل جاتا ہے اس کے پاس، گنجے کے پاس، اس کو کہتا ہے دیکھو میں بہت محتاج آدمی ہوں، اور میں نے سفر پہ جانا تھا، اب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ سواری ہے، نہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے، تو میری کوئی ہیلپ کر دو۔ دیکھو پہلے تو تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی چیزیں دی ہیں، تو تم میری کچھ ہیلپ کر سکتے ہو تو کر دو، کیونکہ میں نے پہنچنا ہے، اپنے دوسرے ساتھیوں پیچھے رہ گیا ہوں۔ وہ بھی اس نے بھی ڈانٹ دیا، وہ کہتا ہے جاؤ نکلو ادھر سے، میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں پہلے غریب تھا یا گنجا تھا، ایسی بات تو نہیں تھی، نہ ہی میں کمزور تھا، نکلو ادھر سے، کوئی میں نے ہیلپ نہیں کرنی، محنت کرتے نہیں ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ اینجل چلا جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کرے تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، تم پہلی طرح کے ہی ہو جاؤ۔ اور پھر تیسری اندھے کے پاس جاتا ہے، اندھے سے کہتا ہے کہ تم دیکھو تم پہلے نابینا تھے، تمہیں نظر کچھ نہیں آتا تھا، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، پھر نہ تم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے تم نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بینا کر دیا، یعنی کہ تمہیں دیکھنے کے قابل کر دیا، تمہیں بھیڑ بکریاں بھی دی ہیں اور تمہیں سب کچھ دیا، دیکھو میں ایک محتاج آدمی ہوں،
میں نے سفر کرنا ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اور تو کوئی میرے پاس ہے نہیں ہیلپ کرنے والا، یا اللہ تعالیٰ ہے یا تم ہو، تو تم میری کچھ ہیلپ کر سکو۔ تو وہ اندھا کہتا ہے دیکھو ایک ٹائم تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نابینا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سارا کچھ دیا، تو یہ سارا کچھ میرا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، تمہیں جو چیز چاہیے جتنی چاہیے تم لے جاؤ، جتنی بکریاں چاہیے، بھیڑیں چاہیے، یا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے، میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں تیار ہوں، مجھے نظر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا بھی بہت کچھ ہے، تو تم میرے سے کچھ بھی لے سکتے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اینجل جو ہے نا وہ تو بہت ہیپی ہوتا ہے۔ اینجل پھر اس کو کہتا ہے، وہ اصل میں رحمت کا اینجل ہوتا ہے نا، اینجل کہتا ہے کہ تم تو بہت اچھے ہو، میں نے تو تمہیں لینی تو نہیں تھی چیزیں، میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اللہ کی راہ میں دیتے ہو یا نہیں دیتے، اب تم نے دیا نا، اللہ کرے کہ تمہارے پاس یہ ساری چیزیں ایسے ہی رہیں، قائم رہیں، پھر اس کے پاس ویسی رہتی ہیں، وہ ویسے ہی امیر رہتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں نا ان سے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واپس لے لیتے ہیں۔ تو پھر یہ کون سے فرشتے تھے؟ یہ وہ والے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں نا، یہ ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو بچوں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو کوئی ہمارے سے مانگنے آ جاتا ہے تو ہمیں اس کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کسی اور اینجل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔